اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست و سحری۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ نگران شورا کے مدنی پھول مدنی مذاکرے سے قبل معلوماتی سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مجلس اوراق مقدسہ کے تحت مدنی کاموں میں رکن شورا شاہد عطاری المدنی کی شرکت۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مجلس خدام المساجد کے تحت مختلف مقامات پر مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ یکم رمضان المبارک پیران پیر، پیر لجپال غوث پاک علیہ رحمہ کا یوم ولادت ہے۔ اس ضمن شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھا اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم میلاد منایا۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان۔ مرحبا یا ماہ رمضان، مرحبا یا ماہ رمضان، مرحبا یا ماہ رمضان، مرحبا یا ماہ رمضان۔ تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول براہ راست ہونے والے مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ سحری کی سعادت بھی حاصل کی۔ ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، لو آ گیا رمضان، سچ مچ آ گیا رمضان، بے شک آ گیا رمضان، یقیناً آ گیا رمضان۔ الحمدللہ۔ آج کل یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے پہن لیے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ ایک تانا ہے جو یار تو نے تو بس چوڑیاں پہن لیے گھر میں گھس کے بیٹھ گیا، تو یہ
کیا سمجھا میرے کو؟ تو یہ ایک بڑے بول ہیں، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ الحمدللہ آج پہلی تراویح پڑھی، مسجد میں کافی رش تھا، کافی اسلامی نماز تراویح ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ پورا مہینہ ہی اسی طرح رش لگا رہے۔ پاپا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے ایسے مدنی پھول عطا فرما دیں کہ مسجدوں کی رونقیں بہار رہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ سارا ماہ رونق رہے مسجد کی، اور میں چاہتا ہوں سارا سال رہے، آخری سانس تک رونق رہے۔ رمضان میں تو نماز پڑھا کرو، اس کا مطلب باقی نہیں پڑھو۔ تو نماز کا تعلق رمضان ہی سے تو نہیں ہے نا، ہاں روزوں کا تعلق بے شک رمضان سے، کہ یہ رمضان ہی میں فرض ہیں اپنے شرائط کے ساتھ ہر مسلمان پر، آخری سانس تک فرض ہے۔ رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا، لوگ یہ نوٹیں کمانے میں لگ گئے۔ ایک تعداد ہوگی جو عام دنوں میں نمازیں پڑھتی بھی ہوگی، تو ان دنوں میں جماعت میں نہیں جاتی ہوگی، سستی کرتی ہوگی، اکٹھی پڑھتی ہوگی، دھندا کھل گیا نا۔ یہ بہت مصروف ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کو روزے نمازیں کافی دشوار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، نماز روزے ہمیں نصیب کرے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا غم کو کیا رمضان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد جمعۃ المبارک مدنی مذاکرے میں مدنی پھول دیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کچھ ایسے ہیں کہ ماضی میں پہلے کسی سے روزے جو ہیں وہ رہ گئے اور وہ رکھنا چاہتے ہوں، یا اس میں کیا ہے کہ اس رمضان میں وہ اس پہ کیسے وہ اس کا پورے کر سکتا ہے، یا کفارہ ٹائپ کہیں جو بھی کہیں وہ کر سکتا ہے۔ اگر روزے رکھے ہی نہیں تھے، یعنی شروع سے رکھے ہی نہیں، تو ایک روزے کی ایک قضا، کفارہ اس میں نہیں ہے۔ اور گناہ تو بہرحال ہوا، اگر بلا اجازت شرعی قضا کیا کبیرہ گناہ ہوا، تو ان کی توبہ بھی کرے اور فی روزہ ایک روزہ قضا کرے۔ مثلا 2 رمضان کے چھوڑے تو ایک رمضان 29 روزے کا ہوا، ایک 30 کا ہوا، تو یہاں 59 روزے ان پر قضا کرنے ہوں گے۔ تو اسی طرح حساب لگا لیجئے، ظن اگر یاد نہیں ہے تو ظن غالب کرے، جہاں ظن قائم ہو جائے کہ میرے اتنے روزے قضا ہوئے ہوں گے، اتنے روزے قضا کر لے، چاہے تو احتیاطاً کچھ زیادہ کر لے تاکہ اپنے ذمے کو فرض باقی رہ نہ جائے۔ پاپا زن کو گمان کہہ سکتے ہیں؟ گمان غالب، یعنی سوچ غالب، گمان مانے بھی سوچ، یعنی سوچ غالب آ جائے کہ میرے اوپر 50 روزے ہوں گے، نہیں 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 60 ہوں گے، 60 72 پر سوچ جمتی ہے کہ 72 ہوں گے، اب یہ نفس خامخواہ بولا نہیں نہیں نیچے آ جا تو نہ آئے، سوچ غالب آتی ہے 72 کی، تو اب 72 یہ قضا کر لے، پھر 2-4 اگر اوپر احتیاطاً کرنا چاہے تو یہ بھی کر لے، مگر اس میں بھی نیت پھر قضا ہی کی کرے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرے سے قبل معلوماتی سلسلے میں نگرانی شورا نے مدنی پھولوں سے نوازا جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے گئے، مختصراً ملاحظہ کیجیے۔ مدنی مذاکرے سے پہلے ہم ایک مختصر سا سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ
مختلف عنوانات پر تقسیم ہے. اس میں مختلف واقعات بھی آپ سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا مرض جو کا استعمال، اس کی تباہ کاریاں بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اپنے بچوں کو کس طرح بچائیں، اس میں ہم مختلف عنوانات پر مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سائنسدانوں نے 7 سے 10 برس کے 150 بچے 150 چلڈرنس کو 150 بچوں کو اپنے پاس جمع کیا. ان کی عمروں کے مطابق ان میں مختلف ایکٹیویٹیز اور ان کی عمر کے مطابق ان میں مختلف سرگرمیاں تقسیم کر دی گئی. مختلف آئی کیو لیول تھا، وہ ان کا ٹیسٹ کیا گیا. یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فہم و ادراک سے متعلق صلاحیتیں یہ کھانے پینے کے حوالے سے متاثر ہوتی ہیں. چاکلیٹ میں ایک اچھی خاصی مقدار میں کیفین ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، السر اور موشن کی شکایت رہتی ہیں. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ چاکلیٹ کی وجہ سے کڈنی بھی متاثر ہو سکتی ہے، بٹ اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا آئے دن پیٹ خراب، آپ کو کھانسی ہوتی ہے، آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے. جہالت سے بھی ہمیں لڑنا ہے، بالکل جہالت سے ہمیں لڑنا ہے. دل نرم پڑتے ہیں، ہاتھ بعض اوقات کھلتے ہیں. آپ برائے کرم مدنی التجا ہے اپنی زکوٰۃ اور نفری صدقات خدا را غریبوں تک پہنچائیے. میرے ملک کے تو نہ جانے کتنے غریب بچوں نے عام دیکھا بھی نہیں ہوگا کوئی ایسی نعمت والی چیزیں ان کے گھروں میں پہنچے کہ کچھ کھا سکیں. کیا عجب کسی کا یہ چھوٹا سا عمل میرے رب کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے. ان ماں باپ کو مت بھولنا جن کو اولڈ ہاؤس پہ جمع کروا دیا ہے، ان کو مت بھولنا پلیز پلیز. لے آئیے بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو. ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی غلطیاں ہوں، کوئی تو صورت نکالیے. سلسلہ بہت ہی پیارا بنام فیضان سحری مادانی چینل پر ہوا براہ راست. نگران شورا نے ڈاکٹر اسماعیل بھائی کے ہمراہ شرکت فرمائی، مادانی پھول دیے، آپ بھی دیکھیے. بھائی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کے آنے سے خوشی بھی ہوئی، تسلی بھی ہوئی. ہاں تسلی تو ہونی دیا، خیر آپ کا ٹائم ہو گیا ہے. ماشاءاللہ مرحبا کہیں گے. ایسا آج سیرت غوث اعظم غوث پاک کی ولادت کی رات بھی ہے، ماہ رمضان کی پہلی رات بھی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل، اللہ کی کروڑ رحمت ہے کہ ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو گئے. ہم روزانہ کسی نہ کسی طبی معاملے پر ڈسکس کریں گے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر. اب جیسے شرعی مسائل روزے کے حوالے چل رہے تھے، تو ہم آج ڈاکٹر صاحب سے کچھ یہ معلومات حاصل کریں گے کہ روزے کے میڈیکلی بینیفٹس کیا ہیں. اب یہ کلینکل ریسرچ کنڈکٹ کی گئی تھی. روزے میں بندہ حالانکہ چونکہ کچھ کھا پی نہیں رہا ہوتا ہے، قوت مدافعت بہت بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد جو اس کی امیونٹی ہوتی ہے، یعنی جو قوت مدافعت، بیماری سے لڑنے کی صلاحیت جسم کی، وہ آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد روزہ رکھنے سے اس کے بعد وہ بیماریاں، ایک بیماریوں کی لسٹ ہوتی ہے، آٹو امیون ڈیزیز کہلاتی ہیں، جو قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. ان کی پوری لسٹ میرے سامنے موجود ہے. یہ ساری بیماریوں کا رسک کم ہو جاتا ہے، ان پہ ریسرچ ہوئی ہے. ہم جب کھانے بیٹھتے ہیں آپ اسکرین پر آ جاتے ہیں، ہم مغرب کے بعد کھانے بیٹھتے ہیں آپ سائیڈ ایفیکٹ لے کر آ جاتے ہیں. ہم سحری میں بیٹھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یقیناً ابھی آپ یہ کھا رہے ہوں گے، یا آپ دسترخوان کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ میں دسترخوان کے پیچھے پڑا نہیں ہوں، قوم دسترخوان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. میں تو ان کو دسترخوان کے جو پیچھے پڑی ہوئی ہے ان کو نکال رہا ہوں کہ دسترخوان کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے یا نہیں ہے. یہ ماہ رمضان میں کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا رمضان میں، آپ کھانے پینے کو پھر نہیں. آپ دیکھیں یہ 7 گھنٹے 7.5 8 گھنٹے کا ڈیوریشن رہ گیا ہے ہمارا 2 ٹائم کے کھانے کا. اس پہ 2 ٹائم کھاتا کون ہے؟ وہ تو نارملی طور پر ہم 3 ٹائم بھی اگر کھانا کھا لیں تو بہت ہوتا ہے، مگر یہ تو چلے گا. لیکن ہم تو صحت کی بات کر رہے ہیں آپ کی، کہ آپ صحت مند رہیں گے، تندرست رہیں گے، عبادت تو قوت پا سکیں گے، روحانیت نصیب ہوگی. سحری کے اندر ہی نا پانی کی ترکیب زیادہ رکھنی ہے. ماہ رمضان یہ
کھانے پینے کے لیے ہمیں نہیں ملتا، اگرچہ اس میں رزق میں برکت ملتی ہے، بہت کچھ اس میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن یہ ماہ روزہ رکھنے کے حوالے سے ہے، اور روزہ ہم پر فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تمہیں تقوی نصیب ہو۔ افطار میں زیادہ تر جو ہے فروٹ کا استعمال بڑھا دیا جائے۔ افطار میں واقعی گرمی بہت ہے اور حبس ہے۔ مسالہ جات کے بعد کولڈ ڈرنک کا ٹرینڈ بنتا ہے، تو کولڈ ڈرنک بھی یوں پی جاتے ہیں کہ ہاضم کر لی جائے، تو روزہ چونکہ بند ہو جاتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہیوی ڈائٹ جتنی کولڈ ڈرنک ہضم کرتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہضم تو مجھے تو نہیں کرتی، سمجھ آتی کہ کولڈ ڈرنک کا ہضم سے کیا تعلق ہے۔ یہ کنسیپٹ ہے، بلکہ یہ جو کھانے کے سسٹم ہے اس کو اور خراب کر دیتی ہے۔ ایسڈ ہے نا، ایسڈ ہے، اور وہ جب کھانے کے اوپر گرے گا تو وہ مزید ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ کے السر ہونے کا رسک ہو جاتا ہے۔ ہفتہ وار سنتوں بڑے اجتماعات کا مختلف مقامات سے سلسلہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بعد عصر یہ سلسلہ ہوتا ہے، سبھی کو نیکی کی دعوت ہے شرکت کی۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے۔ کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ مجلس اوراق مقدسہ کے تحت باب الاسلام سے ان کے مختلف مقامات سجاول، گجو اور دیگر میں رکن شورا شاہد اتاری المدنی کے مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ رہا، جبکہ اسی مجلس کے تحت نگران کابینہ نے ڈیرہ اللہ یار اور کوئٹہ بلوچستان میں ڈبے نصب کیے، جبکہ حضرت مولانا احمد رضا صاحب مدظلہ العالی نے اس قدم کو سراہا۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان۔ الحمدللہ عز و جل مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت حقیقی کابینہ کے ڈویژن سجاول میں ایک اوراق مقدسہ کے حوالے سے باکس لگایا گیا ہے اور مزید باکسز لگانے کی ترکیب ہے۔ مزید اس شہر کے اندر 100 باکسز لگائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں مقدس اوراق کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدنی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان رمضان،
मदनी चैनल असांजे शहर सुजावल में तशरीफ़ खणी आया आहिनि ऐं ओराक जेके क़ुरान शरीफ़ जा या दीनी मज़हबी जेके ओराक आहिनि उन्ही जे जेको सो हिफ़ाज़त जे लाइ जेको दॿा लॻाया आहिनि त जीअं माण्हू उन्हनि दॿनि में जेको सो उहे चीज़ ओराक विझे ऐं असां इहो बि उन जा शुक्रगुज़ार आहियूं जो इन चीज़ जी बेहरमती थियण खां बचाइण जे लाइ उन्हनि जेको सो हे दॿा ओराक सुजावल शहर में लॻाए अचनि हर जेको सो बिजली जे खंभे ते या दुकान जे अॻियां इहा उन इहा जेका सो तमामु दीन जी इहा ख़िदमत आहे इहा असांजी जेका सो ईमान जी निशानी आहे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम दरियाए सिंध के पुल पर आए हुए हैं जो कि ठट्ठा से तकरीबन 13-14 किलोमीटर के फासले पर है। हमारे पास चंद बोसीदा उराके मुक़द्दसा हैं, इनको हम दरियाए सिंध के अंदर ठंडा करने के लिए नीचे उतार रहे हैं। इस गट्टू के अंदर हमने कुछ सुराख भी कर दिए हैं ताकि इसके अंदर पानी दाखिल हो जाए और ये नीचे तशरीफ़ ले आएँ। और साथ ही जो है वो हमने 2 रस्सियाँ बांधी हैं ताकि अदब व एहतराम के साथ इसको नीचे उतारा जाए और फिर हम अपनी रस्सी को वापस खींच लें। तो ये उतारें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बाबुल इस्लाम सिंध के मशहूर शहर ठट्ठा के अंदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा के तहत बॉक्स लगाने की तरकीब बनाई जा रही है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल में मज़ीद इसके लिए कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माशाल्लाह दावत इस्लामी जो ये मुक़द्दस औराक़ के डब्बे लगा रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो अल्लाह के जो मुक़द्दस नाम है और भी जो मुक़द्दस औराक़ है वो बेहुरमती से बचेंगे। इंशाअल्लाह अज़ल उनका अदब होगा और हम इंशाअल्लाह अदब वालों में शुमार होंगे। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को बरकतें दे और उसको दिन 11वीं और रात 12वीं तरक्की दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। असांजे गुजे शहर में मुक़द्दस औराक़ जो डब्बो लगी वियो आहे ऐं असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी आहे जो रुकन शुरा हिते तशरीफ़ खणी आया आहिनि। दावत इस्लामी इंशाअल्लाह तमामु सुठो माशाल्लाह कमु करे रही आहे सॼी दुनिया में। असांजे शहर गुजे में तमामु सुठो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कमु करे रही है। असां वटि जेके बि आयूं या क़ुरान शरीफ़ लफ़्ज़नि जे लाइ ख़ासि दॿो रखियो वियो आहे। इंशाअल्लाह उनजी का बेहरमती न थींदी, इंशाअल्लाह मथे रखियो वेंदो। माशाअल्लाह दावत इस्लामी सॼे मुल्क जे अंदरि दाम मचाए ॾिनी, गैर मुल्कनि में मचाई आहे तमामु दावत इस्लामी। माशाअल्लाह असांजे जे लाइ तमामु बहितरु आहे ऐं दावत इस्लामी असांखे हर रस्तो हर शइ सुठी नसीहत ॾिनियूं आहिनि ऐं मलिक बार एसोसिएशन में होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा में मजलिस जजिज़ व वकला के तहत वकला और शख्सियात ने शिरकत की। मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए।
रमज़ान के हवाले से इन्होंने बहुत कुछ बातें बताई। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अल्लाह अता फरमाए। मैं तमाम दोस्तों से और तमाम अहबाब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये दावत इस्लामी बड़ा अच्छा काम कर रही है इस्लाम के लिए और लोगों की इस्लाह कर रही है और दीन इस्लाम के बारे में लोगों को बता रही है और आइंदा नस्ल को भी इस बारे में बड़ी मालूमात बाम पहुँचा रही है। इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर हम शुक्रगुजार हैं अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब के, जिनकी काविश और जिनकी रहनुमाई से ये प्रोग्राम चल रहे हैं, और हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए और उन्हें जो है इस काम में मज़ीद कोशिश करें और इस काम को मज़ीद बढ़ाएं। मैं पहले तो दावत इस्लामी की मुबारकबाद पेश करूँगा और उसका फ़ायदा लेते हुए इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारे पास आए और कीमती वक्त निकाल के हमें इस्लाम के बारे में, मज़हब के बारे में, रमज़ान के स्पेशली रमज़ान के बारे में काफ़ी फ़ज़ाइल और उसके बारे में बताया कि ये रमज़ान की क्या अहमियत है और रोज़ों की क्या अहमियत है। हमारे रूह जो थे इस्लाम के हवाले से, मज़हब के हवाले से हमें ताज़ा कर दिया और काफ़ी मुफीद बातें बताई जो शायद हमें मालूम इतनी नहीं थी, जिससे हमने फ़ायदा लिया। हमें बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही सीखने को बातें मिली और हम यही तवक्को करते हैं कि दावत इस्लामी जैसे ये इस्लाम की इस्लाह की बातें ऐसे फैला रहा है, ऐसे हमेशा फैलाता रहे और लोगों को इस्लाह मिलती रहे। और जो ये चैनल मदनी चैनल चल रहा है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी उसकी प्रोग्रेस है और बहुत अच्छे तरीके से जो है अच्छी जो है इस्लामी मशवरे, बातें, जो भी कुछ होता है, नातें पढ़ी जाती हैं हमारे घर में देखने, हम यही चैनल देखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और हम दुआगो हैं कि हमेशा जो है दावत इस्लामी वाले यही काम जो है इंशाल्लाह और तेज़ी से करते रहें। आजकल मीडिया तो वैसे ही बहुत ख़राब है, घर में कोई चैनल नहीं है जो हम फैमिली के साथ देखें। हमें बड़ी खुशी होती है, हमें जो है अपने नबी की सुन्नत सीखने को, देखने को, समझने को और अच्छे मामला देखने को मिलते हैं। हम आपके चैनल को और जो दोस्त आए हुए हैं इनको ताहे दिल से वेलकम कहते हैं। बाबुल इस्लाम सिंध पाक कुवैसी काबीना उमरकोट के शहर समारोह में रुकन शुरा हाजी फारूक जिलानी अत्तारी ने ईसारे सवाब इज्तिमा में सुन्नत भरा बयान फरमाया, दावत इस्लामी के शोबाजात के बारे में बताया, मदनी अतियात का जहन दिया और रुकन शुरा ने आखिर में मुलाकात भी की। हज़रत मौलाना हाफिज निसार साहिब मुद्दा ज़िल्लुहुल आली और हाफिज हसन कादरी ने मदरसतुल मदीना आगरा हिंद का दौरा फरमाया। इस मौके पर इन हज़रात ने मदनी चैनल को अपने तासुरात में आलमी सतह पर होने वाली खिदमात दावत इस्लामी को खूब सराहा, दुआओं से नवाजा। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, 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 दावत इस्लामी जो है ये हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। इसके ज़रिए से
हज़ारों मुसलमान दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके ज़रिए से कुरान की तालीम हो रही है, रसूलुल्लाह की सुन्नतें सीखने और सिखाने का मौका मिल रहा है। लिहाजा ये दावत इस्लामी इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें आप लोगों से गुजारिश है कि शामिल हों और रसूलुल्लाह की सुन्नतें सीखें और सिखाएं, कुरान की तालीम हासिल करें, रसूलुल्लाह की हदीस की तालीम हासिल करें और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी, हम लोगों की ज़िंदगी, तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। ये हमारे लिए शैतान को भगाने का बेहतरीन हथियार है। इसके ज़रिए से हमें कामयाबी मिलती है, दीन में भी और दुनिया में भी। आमिर अहले सुन्नत का बहुत बड़ा एहसान है और मैं उनसे तालिब भी हूँ कि आमिर अहले सुन्नत ने ये हल्के में मकामी अरब शरीफ की शख्सियात और दीगर इस्लामी भाइयों को दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकतों से आगाह किया गया। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع। मदनी काफिलों में आशिकान रसूल का सफर दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से, जबकि एक माह के इत्काफ की तैयारियां भी इस मदनी गुलदस्ते में शामिल हैं। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले, 30 और 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। हाँ सफर करते आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। मुझे को जज्बा दे सफर करता रहूं परवरदिगार, मुझे को जज्बा दे सफर करता रहूं परवरदिगार, मुझे को जज्बा दे सफर करता रहूं परवरदिगार। सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार, सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। झूठ गीबत और चुगली से जो बचना चाहे वो, झूठ गीबत और चुगली से जो बचना चाहे वो, खूब मदनी काफिलों में दिल लगा कर जाए वो, खूब मदनी काफिलों में दिल लगा कर जाए वो। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम
ہم کریں مل کر سفر. مدنی مرکز فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن، سردار آباد، پنجاب، پاکستان میں مدنی عطیات کے بستوں کے لیے مدنی حلقے کا اہتمام کیا گیا، جس میں نگران کابینات نے اسلامی بھائیوں کی تربیت کی. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے، صدا بچا